گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے، آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے صبح و شام 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میری شفاعت اسے ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی اہمیت کے حوالے سے ہم کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے شوق میں، ذوق میں مزید اضافہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، کہ بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس حدیث سے آپ علم دین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین بغور اسے دیکھیں۔ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہم سنتے ہیں، اس کا جواب جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حسن بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ تعالی اپنے قدرت والے ہاتھوں سے اس کی روح نکالے گا۔ کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھی جائے یا نوافلوں کے بعد پڑھی جائے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما لیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ محمد کاشف اتاری، کھوڑا شریف۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا کسی ایسے پیش امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جس کا ایک بازو نہ ہو؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ غیر سید کا سیدہ کے ساتھ نکاح کرنا کیسا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس کو نکالے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کو پڑھیں کب، نوافل کے بعد پڑھیں، فرض کے بعد پڑھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فضیلتیں تو آیت الکرسی پڑھنے کی بہت ساری ہیں، جی، خاص طور پہ نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے یہ موجود ہے کہ جنت اور اس کے درمیان موت کے علاوہ کوئی دوسرا حائل نہیں ہے، صرف موت ہے کہ جو اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ ہے، پڑھتے ہی داخل جنت ہوگا۔ اسی طرح رات کے وقت پڑھنے کی فضیلتیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں جو ہیں وہ احادیث کی کتب کے اندر آیت الکرسی کی آئی ہیں، لیکن یہ جو روایت بیان فرما رہے ہیں میرے علم میں یہ روایت نہیں ہے کہ یہ کس مقام پر ہے۔ اگر انہوں نے پڑھی ہے کسی مستند جگہ پر تو اس کا حوالہ بھی بتا دیں تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو، اگر ایسی بات موجود ہے تو۔ لیکن رہا جہاں تک کہ آیت الکرسی پڑھنے کا معاملہ کہ آیت الکرسی کب پڑھی جائے گی، تو نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھنی ہو تو سنتیں اور نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے یہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ صحیح، یعنی یہ وظیفہ جو ہے آیت الکرسی کا جو پڑھنا ہے وہ اگر فرض کے بعد
جیسے نماز مغرب ہے یا نماز عشاء ہے یا نماز ظہر ہے، تو ان میں فرض کے بعد سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی یہ پڑھیں۔ اگر کوئی فرض کی فوراً بعد پڑھے تو بھی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا فضیلت ہے، مل اس کو جائے گی، فضیلت انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ ٹھیک۔ لیکن یہ کہ زیادہ طویل اذکار جو ہے نا وہ فرض کے فوری بعد نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ وہ سنتیں پڑھنے کے بعد ادا کرنے چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فرض و سنتوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، یعنی ایک تعداد ہوتی ہے ایسے مقتدیوں کی جو باتوں میں مشغول ہو جاتی ہے، یعنی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ جماعت سے جیسے جماعت ختم ہوئی اور فوراً پیچھے کی طرف آتے ہیں اور فوراً نماز شروع کر دیتے ہیں تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن پیچھے آ کر باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے ثواب میں جی، کمی دونوں طرح کے قول لکھے ہیں۔ بعض نے کہا کہ بالکل ثواب ختم ہو جاتا ہے، بعض نے کہا کہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے جبکہ وہ دنیاوی باتیں بلا ضرورت انہوں نے کی ہوں۔ ٹھیک، تو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے یہ ہمیں آپشن مل گیا ہے کہ فرض کے فوراً بعد بھی ہم آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں اور مکمل نماز کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جس کا ایک بازو نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ وہ شرعی معذور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہ ہو سکے۔ جو امامت کی شرائط ہیں اگر اس کے اندر پوری پائی جاتی ہیں، مثلاً سنی صحیح العقیدہ ہے، قرات اس کی درست ہے، مسائل نماز کو جانتا ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے، ٹھیک، جو شرائط ہے وہ اس کے اندر پوری پائی جاتی ہیں تو یہ شخص جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے، صحیح، تو کوئی حرج نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے۔ ٹھیک۔ سیدہ کا غیر سید سے نکاح، دیکھیں سیدہ اگر بالغہ ہے اور اس کے والدین جو ہے وہ اس کا نکاح جہاں کر رہے ہیں، اگرچہ وہ غیر سید ہے لیکن سنی صحیح العقیدہ ہے، اس سے اس کا نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے وقت جو ہے وہ اس کے والد جو ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ غیر سید ہے، صحیح، اس سے اس کا نکاح کر رہے ہیں اور وہ سیدہ بھی اس نکاح پر راضی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ صحیح، ہاں، البتہ یہ جو باقاعدہ نکاح ہو، یہ ارینج میرج جس طرح ہوتی ہے، رشتہ جاتا ہے اس انداز میں نکاح ہو، کوئی عشق مجازی وغیرہ کے چکر نہیں ہونے چاہیے کہ وہ گناہ کی بات ہے۔ ایک نکاح جو ہے وہ پیغام باقاعدہ بھیجا گیا سیدہ کے گھر پر غیر سید کی طرف سے، اس کے والد صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ غیر سید ہے، سیدہ خود بالغہ ہے، اب وہ خود بھی راضی ہے، اس کا نکاح وہاں کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر نابالغہ ہے تو اس کی رضا تو ضروری نہیں ہے، لیکن البتہ اس کے والد صاحب کے بارے میں یہ معروف نہ ہو کہ اس سے پہلے بھی اپنی کسی بچی کا نکاح وہ غیر سید سے کر چکے ہوں۔ صحیح، اگر تو وہ اس کے والد اس سے پہلے کسی غیر سید سے سیدہ کا نکاح کر چکے ہیں، نابالغہ کا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ نکاح درست نہیں ہوگا، یا اس سے پہلے کم مہر کے اندر نکاح کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو سوء اختیار بولتے ہیں، ایسا اختیار کہ جو برا ہو وہ اختیار کر چکے ہیں، ایسا کام وہ کر چکے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ اب نابالغہ کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں، بالغہ ہے اس کا نکاح وہ کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ غیر سید سے میں کر رہا ہوں اور بالغہ اجازت بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں اس نکاح پر، تو کوئی حرج نہیں، نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید کورس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد ارشد اطاری بات کر رہا ہوں، میں درزی کا کام کرتا ہوں۔ جو بڑا ٹکڑا بچتا ہے کپڑے کا سلائی کرنے کے بعد وہ میں واپس دیتا ہوں گاہک کو، اور اس میں سے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نا میری دکان میں رہ جاتے ہیں، تو اس میں کیا شریعت کا حکم ہے، اس میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، بہت پیارا سوال ہے آپ کا۔ جی اگلی کال۔ سید محمد عمار بخاری بکر سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک شخص جماعت میں شامل ہوا، امام نے جماعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیا، لیکن جو شخص جماعت میں شامل ہوا تھا اس کی کچھ رکعتیں باقی تھی۔ اب وہ شخص نماز میں یہ بھول گیا کہ میں کون سی رکعت میں شامل ہوا تھا، تو اب وہ شخص کیا کرے، نماز کیسے پوری کرے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ شیراز اطاری بات کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر میقات سے پہلے مقصد اگر عمرہ کرنا جائیں تو عمرہ کرنے کے بعد جس طرح مدینہ شریف جانے کا پروگرام بن جاتا ہے عمرہ کے بعد، اور مدینہ شریف سے واپسی میں کیا حرم کے دودھ سے ہو کر اپنے مقام پہ واپس آ سکتے ہیں یا عمرہ کرنا ضروری ہے؟ ایک ہمارے درزی اسلامی بھائی ہیں جو کپڑے بچ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ گاہکوں کو واپس کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی کترنیں ہوتی ہیں پیس چھوٹے، اس کا کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو بڑے کپڑے ہوتے ہیں، بعض درزی تو وہ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ کپڑا بچا لیتے ہیں اور اس کپڑے سے مختلف کپڑے بنا کے پھر وہ سوٹ بنا کے نکال بھی دیتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو پہنا دیتے ہیں، تو اس طرح کپڑے جو بچا لیتے ہیں نا، کاٹ پیس ایسے کر لیتے ہیں کہ اگر گاہک کو بتایا جائے کہ اتنا کپڑا بچا ہے
تو گاہک برا مانے گا اور اس کو طلب کرے گا کہ کپڑا مجھے واپس کریں گے، میری بچی کا کپڑا بن جائے گا اس کے اندر، تو وہ کپڑے رکھنا تو ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ بڑے پیس میں واپس کر دیتا ہوں۔ اب چھوٹی چھوٹی قطرنیں ایسی کہ جن کو عام طور پہ پھینک دیا جاتا ہے، پھینکنے کا رواج ہے، گاہک کو بتائیں گے تو بھی وہ نہیں لے گا کہ اس نے کیا کرنی ہے، تو ایسی قطرنیں جن کو پھینک دینے کا رواج ہے، اگر وہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس اور اس کو مختلف کاموں کے اندر استعمال سے کپڑے پہنچنے کے کام آ جاتے ہیں، اس میں رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہمارے درزی اسلامی بھائی ہیں اس حوالے سے غور فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ سے پوچھے گا کہ میرا سوٹ کتنے میٹر میں بن جائے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ 7 میں بن جائے گا، پھر آپ کہتے ہیں یار 8 میٹر لے کر آ جائیں۔ اب ظاہر ہے عموماً کپڑے جو ہیں وہ مختلف جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں 100 روپے میٹر، 200 روپے میٹر بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسے نادان ہوتے ہیں کہ جو 1 میٹر کپڑا بھی بچا لیتے ہیں، تو لہذا یہ ناجائز و حرام ہے، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اس فعل سے بچنے کی کوشش کریں۔ جماعت میں کوئی مقتدی شامل ہوا لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ کس رکعت میں شامل ہوئے، کیا کریں؟ دیکھیں 2 صورتیں ہیں، یا تو اگر یہ کسی مقتدی کے ساتھ شامل ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ ہی دونوں ساتھ شامل ہوئے تھے، اب اگر بالکل وہ برابر کے اندر ہے، اس کے ذریعے سے بھی اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے معلومات لے لے، صحیح، کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہے ویسے وہ رکعتیں دیکھ لے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ظن غالب اس کو کرنا ہوگا، جہاں اس کا خیال جمتا ہے اس کے حساب سے ہی وہ نماز ادا کرے گا۔ ٹھیک۔ میقات کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ اب جیسے مدینہ منورہ جاتے ہیں حاضری کے لیے، تو واپسی جو آتے ہیں تو ظاہر واپسی میں میقات تو پڑتی ہے راستے میں، تو اب کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے یا کچھ اس طرح کا سوال تھا؟ دیکھیں اگر تو یہ میقات سے باہر ہی رہتے تھے ٹھیک، اور میقات سے باہر سے یہ عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد یہ مدینہ منورہ گئے، اب جو واپسی آ رہے ہیں تو درمیان میں سے یا حرم میں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں یا میقات کے اندر سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے جدہ جانا ہے، جدہ سے پھر ان کو مثال کے طور پہ پاکستان آنا ہے یا کسی اور ملک انہوں نے جانا ہے، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ ان کو جانا جدہ ہے مدینہ منورہ سے اور پھر اس کے بعد میقات سے باہر جانا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں کہ بغیر احرام کے جدہ آئیں اور وہاں سے پاکستان آ جائیں۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ یہ میقات کے اندر جائیں گے اور ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ دوبارہ یعنی میقات کے اندر سے ہی جانا ہے، تو احرام باندھے بغیر یہ نہیں آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو مکہ مکرمہ جانا نہیں ہے بلکہ اپنے ملک میں اپنے وطن واپس جانا ہے ان کو، تو اس صورت میں مدینے سے ڈائریکٹ جدہ آ کے یہ اگر چلے جاتے ہیں اپنے ملک میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ صحیح۔ اس سلسلے میں ہم مدی چینل کے ناظرین کو دعوت پیش کریں گے کہ 2 کتابیں ہیں، رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین، تو اس کا مطالعہ کریں، مزید اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی، مزید کورس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ مقولہ بولا جاتا ہے کہ جی پتے کی پتھریوں کا کوئی علاج نہیں سوائے آپریشن کے، کیا قرآن پاک میں اس چیز کا بھی کوئی علاج بتایا گیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد سہیل ہے، میں طرف سے بول رہا ہوں، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ وضو کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اور کچھ دیر کے بعد نماز پڑھی، اس سے ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام حسین خان ہے، میں بلوچستان سے بول رہا ہوں۔ مولوی صاحب مجھے کوئی ایسی جامع کتاب بتاؤ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے سنت موجود ہو، یہ میرا سوال کا۔ جی اگلی کال۔ ندیم اطاری ضلع ویاڑی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے پیسے ہم دیتے ہیں اور کپڑے کا کاروبار ہے میرا، بار ادار چلی جاتی ہے ہماری کافی، تو اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک مقولہ انہوں نے بتایا، یعنی ایک قول اس طرح کا کہ پتھے کے اندر جو پتھری ہوتی ہے اس کا آپریشن ہی ہوگا، یعنی اس کے بغیر نہیں نکلتی، تو کیا کوئی ایسی آیت وغیرہ وظیفہ ہے؟ قرآن پاک کے اندر تو شفا ہی شفا ہے، اور جہاں تک رہا معاملہ اس کا کہ آپریشن ہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ طب کے اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے ہے۔ باقی رہا روحانی علاج، تو روحانی علاج کے ذریعے تو ایسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کہ جن پر ڈاکٹر نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ شافی ہے، وہ شفا دینے والا ہے، تو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے بھی بہت سارے مقامات پر ایسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کہ جو عمومی طور پر طب کے اندر ڈاکٹر جو ہیں اس کو دور نہیں کر پاتے، تو روحانی علاج والوں سے رابطہ کر لیں، وہ بتا دیں گے کہ کیا اس کا کوئی علاج جو ہے وہ بغیر آپریشن کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر نہیں ہو پا رہا ان کا علاج اور یہ باعث تکلیف ان کے لیے بن رہا ہے، تو پھر ان کو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑھ جائیں، تو ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ان کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لیکن پہلے کر لیں، ٹھیک ہے، تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ کر لیں،
اور اگر اس سے علاج ہو جاتا ہے فبیہا، اور اگر اللہ کی مرضی اس کے اندر ہے کہ اس میں علاج نہیں ہو رہا ان کا، تو ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر اگر کہتے ہیں کہ آپ فوری علاج کروا لیں تو پھر فوری علاج ان کو کروا لینا چاہیے. جنازے میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا؟ دیکھیں جنازے کے اندر دعا ہے، اولاً تو اسی کو پڑھا جائے گا جو دعائیں معصورہ ہیں، منقول ہیں. اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ پوری پڑھی جائے گی. اگر کسی شخص کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اب اگر اس کی جگہ وہ سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھتا ہے، تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھے گا، نیت دعا کی نیت کے ساتھ پڑھے گا تو پڑھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پڑھ لے. لیکن چاہیے یہی کہ جو جنازے کی دعا ہے اسی کو یاد کرنا چاہیے تاکہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلا جائے. صحیح. تو جو دعا ہے اس کی جگہ اگر کوئی دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. بطور تلاوت جو ہے، تلاوت کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی نماز جنازہ کے اندر اجازت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بارہا یہ بات ہم نے سلسلوں میں بھی عرض کی ہے کہ بعض اوقات ہم آلٹرنیٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا. جیسے دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ ہم کیا پڑھیں، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو اس کی جگہ ہم کیا پڑھیں، یہ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ہم جواب چاہتے ہیں، جواب مل بھی جاتا ہے، اس کا حل بھی موجود ہے. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. آج کسی کی جنازے میں شریک ہو کر ہم دعائیں پڑھیں گے تو کل ہمارے جنازے میں بھی تو کوئی شریک ہو کر دعا پڑھے گا. تو آلٹرنیٹ تلاش نہ کیا جائے، بلکہ جو دعائیں معصورہ، جو طریقہ بیان کیا گیا اسی پر عمل کیا جائے. کتابیں موجود ہیں، آسانیاں موجود ہیں. نماز جنازہ کا طریقہ ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اسے آپ حاصل کریں، اسے پڑھیں. اس میں سب چیزیں لکھی ہیں، اسے یاد کر لیں. بعض اوقات دنیاوی تعلیم کے لیے ہم ہزاروں صفحات جو ہے نا حفظ کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کوئی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے، ہزاروں صفحات وہ مختلف جو ہے وہ سال میں امتحانات کے حوالے سے یاد کرتے ہیں. اور دعا یہ 2 لائن کی ہے، 3 لائن کی یہ دعا ہے، یہ ہمیں یاد نہیں ہوتی. تو یہ بھی مقام افسوس ہے. تو لہذا آج کے سلسلے کی برکت سے ہمارے وہ ناظرین کہ جن کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں، میں عرض کروں گا کہ وہ ان دعائیں کو یاد کریں. انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں ملیں گی. وضو کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، اب پھر کچھ دیر بعد نماز پڑھیں گے تو اب وضو پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں وضو کے جو ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ الگ ہیں. تو ٹی وی کے سامنے بیٹھنا یا جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی نامحرم کو کسی نے دیکھ لیا، یا کسی کا ستر نعوذ باللہ یا اپنا ستر کسی نے دیکھ لیا، تو ان باتوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اتنا تو یاد رکھیں. تو اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تو اب دیکھنے کی چیز دیکھی جائے گی کہ انہوں نے دیکھا کیا ہے. صحیح. تو اگر کوئی بری چیز دیکھی ہے تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نامحرم کو دیکھنا یا کچھ بھی ایسا معاملہ دیکھنا کہ جس کو دیکھنے کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی اور وہ اس کو دیکھ سن رہے تھے، تو گناہ کا کام کیا، توبہ ان کو کرنا ہوگی، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جب بھی ایسا کوئی کام ہو کہ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کسی نے کسی کی غیبت کر دی یا گالی بک دی کسی کو، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مستحب بہتر یہ ہے کہ بندہ وضو کر لے. تو اگر اللہ نہ کرے انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی پہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، تو اس صورت میں اگرچہ کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد وضو کر لیں گے. ٹھیک. ایسی کتاب کی نشاندہی کر دیجئے اس میں سنتیں ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بہت ساری کتابیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر. تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں عربی اردو کے اندر. تو آسان کتابوں میں سے ایک کتاب تو مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپی ہوئی ہے سنتیں اور آداب کے نام سے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. امیر اہل سنت کی مایہ تصنیف فیضان سنت کے نام سے، سنت کا فیضان جس کے اندر موجود ہے، وہ سنتوں پر مشتمل ہی کتاب ہے. بہت ساری سنتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. اسی طرح بہار شریعت کا 16واں حصہ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کے بیان سے مالا مال ہے. تو یہ کتابیں ہیں جو اردو کے اندر موجود ہیں، آسان کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے ایک کال تھی کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن کپڑے کا کاروبار ہے، وہ ظاہر ادھار بھی کافی مال، تو اس حوالے سے زکوٰۃ کس طرح دیں؟ دیکھیں ادھار جو دیا ہوا ہے، ان جو رقم ادھار دی ہوئی ہے، جو مال ادھار دیا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ تو ہوگی، زکوٰۃ ان کو دینا ہوگی. لیکن اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ جو مال انہوں نے ادھار دیا ہوا ہے اس کے ملنے کی ظاہر امید ہوتی ہے عمومی طور پر، یا وہ اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ تو دینا ہوگی. لیکن دینا فوری واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کسی کے پاس موجود ہیں، 2 لاکھ روپے کی اس کی زکوٰۃ بن رہی ہے اور 50,000 روپے اس نے ادھار دیے ہوئے ہیں، تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ تو فوری دینا ہوگی جیسے ہی سال گزرے گا. یہ 50,000 کی زکوٰۃ اس کو اس وقت دینا ہوگی کہ جب کہ نصاب کا 5واں حصہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 5واں حصہ اس نصاب کا حاصل ہو گیا اس کو، تو اس صورت میں اس 5ویں حصے کی زکوٰۃ اس کو دینا ہوگا. مثال کے 7,000 روپے اس کو حاصل ہو گئے، تو اب اس 5ویں کی فوری اس کو دینا لازم ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر نہیں ملے
اور 3-4 سال کے بعد اس کو یہ رقم ملتی ہے تو اب 3-4 سال کی زکوٰۃ جو اس کو ایک ساتھ نکالنا پڑے گی. صحیح. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ بھی ساتھ ساتھ نکالتا رہے. زکوٰۃ بہر صورت اس پہ لازم ہوگی، ہر سال کی لازم ہوگی. دینا اس وقت لازم ہوگا جب وہ پوری رقم اس کو مل جائے یا 5واں حصہ جو ہے نصاب کا اس کو مل جائے تو اس وقت دینا ہوگا. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ہر سال نکالتا رہے گا تو اس طرح اس کے اوپر ایک ساتھ نکالنے کا بوجھ نہیں پڑے گا. ٹھیک، ایڈوانس پہ بھی نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طاہر الافتاء علیہ سنت میں میرا سوال ہے کہ کیا مرد آدمی کو مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی میرا سوال ہے کہ عورت مرد کی جوتی پہن سکتی ہے کہ نہیں، مرد عورت کی جوتی پہن سکتا ہے کہ نہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے گا. مہندی لگانا مردوں کے حوالے سے تھا. مرد کو مہندی لگانا اگر تو یہ بالوں میں، سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں کے اندر لگاتے ہیں تو جائز ہے. صحیح. بلکہ داڑھی کے اندر اور سر کے بالوں کے اندر خضاب تو کرنا چاہیے. تو سر یا داڑھی کے بالوں کے اندر کوئی مہندی لگاتا ہے جبکہ وہ سیاہ مہندی نہ ہو، کالی مہندی نہ ہو، تو اس جائز لگا سکتا ہے. لیکن کالی مہندی لگانا یا کالا رنگ لگانا اس کی اجازت نہیں ہے، وہ سر یا بالوں کے اندر نہیں لگا سکتے. باقی اس کے علاوہ مرد کو ہاتھ یا پاؤں پر مہندی لگانا ہے، جسم کے کسی اور حصے پر مہندی لگانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ نہیں لگا سکتے. بلکہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو بھی بعض اوقات جس طرح لگا دیتے ہیں، ماں لگا دیتی ہے، بڑی بہن لگا دیتی ہے یا رشتہ دار کو لگا دیتی ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لڑکے کو جو ہے وہ مہندی نہیں لگا سکتے ہیں. اچھا، خاص طور پر عید کی راتوں میں یعنی عید کے ایام میں ایسا ہوتا ہے یا جب شادی ہوتی ہے تو دولہا کے مہندی لازمی لگا دیتے ہیں، چھوٹی انگلی پہ یا ایک ٹکلی بنا دیتے ہیں. ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. گناہ گار ہوں گے اس طریقے سے اگر دولہا کو مہندی لگائی ہے، چاہے خود اس نے اپنی مرضی سے لگائی ہو تو خود بھی گناہ گار ہوگا، اور اگر کسی اور نے لگا دی اس کو تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. یہ جو بعض بولتے ہیں یار چلتا ہے، اس کا کیا کریں؟ چلتا ہے تو پھر یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کیا چلتا ہے اور کیا نہیں چلتا. یعنی اگر چلتا ہے تو کہ دولہے کو گولی مارنا بھی چلے گا، یا دولہے کو مارنا پیٹنا بھی چلے گا، یا دولہے کو جو ہے وہ پرانے کپڑے پہنانا بھی چلے گا. یعنی چلے گا وہی کہ جس کا اپنا دل چاہے گا، اور جو شریعت مطہرہ کا خلاف ہوگا وہ چلے گا. تو ہر چیز نہیں چلتی، چلے گی وہی جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا. اللہ جو چاہتا ہے وہی بندے کو کرنا چاہیے، بہتر اس کے حق میں وہی ہے. جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے، ورنہ یہ چلنا پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کتنا بھاری پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. شادی کی سنت کی ادائیگی میں جو اس وقت جو رسمیں ہیں اس میں کتنی ناجائز رسمیں ہم سب جانتے ہیں، یعنی موسیقی، ناچ گانے، بے پردگی اور اس طرح مہندی والے معاملات. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ہمیں مطلب کہ وہ برکت نہیں ہوتی، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، شادیاں ختم ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس طرح کے کتنے معاملات ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کا سبب بھی یعنی شیطان اتنا غالب ہو گیا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ یہ ان گناہوں کی وجہ سے ہوا، بلکہ کوئی اور سبب ہماری سمجھ میں آتا ہے. جیسے اس دور میں جو بے نمازی ہوتے ہیں، جب وہ کسی پیر کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا تصور یہی ہوتا ہے کہ ایسا پتہ نہیں کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آج میری روزی میں برکت نہیں ہے، بندش ہو گئی ہے. یعنی نماز کا نہ پڑھنا، شیطان اتنا غالب ہو گیا، ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ جا کر بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسی کون سی مجھ سے بھول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں آج مسائل کے اندر گھرا ہوں. تو نماز نہ پڑھنا، گناہ کرنا، ہنس کر گناہ کرنا، بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا، شیطان اتنا غالب ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں پر توبہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت مرد کی چپل پہنے، مرد عورت کی، الٹ دونوں ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اس میں مشابہت ہے. مرد کو عورت کی مشابہت کرنا اور عورت کو مرد کی مشابہت کرنا، یہ دونوں ناجائز و حرام ہے، ان کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.